اللہ رب العزت اپنے ولیوں کا امتحان لیتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے ولیوں سے امتحان لیتے رہتے ہیں۔ یقیناً جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کے سامنے تمام باطنی حجاب کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں اسی لیے رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے، وہ دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق بنا دے، اسی لیے کہ دنیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ اگر اللہ رب العزت کی انسان عبادت نہ کرے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تو پھر دنیا کوئی کام کی ہی نہیں ہے۔ دنیا تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے تاکہ لوگ دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب یہی کوشش کرتے تھے کہ وہ حلال رزق کمائے، حلال رزق کمانے کے لیے محنت و مشقت کرے، اور پھر حلال رزق کمانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ اور خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان بھی حلال رزق کمانے میں مشغول رہتے، اور جب آپ حلال رزق سے فارغ ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کی والدہ نے حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد جو ترکہ بچ جاتا ہے ان کو تقسیم کر دیا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے حصے میں انگور کا باغ اور ایک چکی آئی تھی، تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان اس باغ اور اس چکی کی آمدنی سے گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا تو آپ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان اپنا زیادہ وقت اس باغ میں گزارتے تھے جو باغ آپ کو وراثت میں حاصل ہوئی تھی۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان باغ میں کام کرتے ہیں، باغ کی صفائی کرتے ہیں، درختوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جس طرح ایک کسان جو ہے وہ اپنے کھیت کی دیکھ بھالی کرتا ہے، کھیت کو تمام وہ چیزیں جن سے دشواری پہنچتی ہے ان سے محفوظ رکھتا ہے، تو اسی طرح سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان بھی باغ کی حفاظت کرتے تھے اور باغ کی خوب صاف صفائی کیا کرتے تھے، اور یہی محبوب مشغلہ آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان اس باغ کی آمدنی سے گزر بسر کرتے یہاں تک کہ آپ کی عمر 15 سال کی ہو گئی، یعنی سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان 15 ایئرز اولڈ ہو گئے۔ اور جب سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان حالت شباب میں تھے، یعنی جوانی کے عالم میں تھے، تو آپ نماز ادا کرنے کے وقت اپنے وقت فرصت میں خوب ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اور آپ اکثر و بیشتر بحر خیالات میں غوطہ زن رہا کرتے تھے۔ آپ کا دل تو دنیا سے بیزار ہو چکا تھا، اسی لیے آپ کسی حقیقت کے تلاش میں تھے، یعنی کسی ایک ایسے اللہ کے ولی کے تلاش میں تھے جو آپ کو اللہ رب العزت سے ملا دے، جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیں۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ پہلے کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی اہل حق کی تلاش میں لگے رہتے تھے جو ان کو معرفت کا جام پلائے، جو ان کے آنکھوں سے باطنی حجاب کو اٹھا دے۔ بہت کم ایسے درویش ملیں گے جو اس طرح کی چیزوں سے خالی ملیں گے۔ میں نے اب تک جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے تو ایسا نہیں پایا ہے، میں نے یہی پایا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ اہل حق کی تلاش میں نکل جاتے اور اہل حق ہی ان کو معرفت کا جام پلاتے اور اہل حق ہی باطنی حجاب کو ظاہر کرتے اور اللہ رب العزت تک رسائی کر دیتے۔
سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کبھی کبھی سوچتے سوچتے آپ گھبرا جاتے تھے اور آپ ایک گمشدہ مسافر کی طرح بھٹک جاتے تھے۔ آخر کار ایک روز سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک مجذوب کی شکل میں سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی رہنمائی کے لیے ایک بزرگ کو، ایک مجذوب کو بھیج دیا۔ ایک دن سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے معمول کے طور پہ، ہر انسان کی زندگی میں ایک اس کا معمول ہوتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا۔ یہ بھی ایک اللہ کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اپنے وقت مقررہ پر، وقت متعینہ پر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو فضول خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جتنی چیزیں دیا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت حساب لے گا۔ وہ لوگ خوف خدا سے ہمیشہ آگاہ رہتے تھے۔ اسی طرح سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ٹائم ٹیبل تھا، آپ درختوں کو پانی پلاتے اور آپ درختوں کی دیکھ بھالی کرتے، آپ وہی کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ گھومتے پھرتے اس باغ کی طرف آ گئے، اور حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کے عشق میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر وہ اللہ رب العزت کی یاد میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور آس پاس کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور انہیں ایک فقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانب متوجہ ہو گئے، اور آپ آگے بڑھ کر آپ نے ویلکم کیا اور ان کا دست مبارک کو بوسہ دیا، بہت ہی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سایہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور اس وقت جو ہے انگوروں کا موسم تھا، تو کچھ پکے ہوئے انگور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان توڑ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا، اور خود سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان با ادب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتا ہے، تو یقیناً اس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور جو انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی خدمت کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے زیادہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف پہلے یہی کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی خدمت کرتے، کبھی ان کو
ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچاتے۔ آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے پیران اعظام ہیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے باادب گفتگو کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اچھا فعل ہے، اس فعل میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اس طرح کی چیزیں کرنے والا بن جائے تو یقیناً اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اور سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے حالت شباب میں معرفت کا جام پیا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہمان نوازی کا یہ انداز بہت پسند آیا، اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا، بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہچان لیا کہ یہ بچہ نہایت ہی با ادب اور راہ حق کا تلاش کرنے والا ہے۔ اب اس بچے کو راہ حق کی تلاش ہے، اب اس بچے کو اللہ رب العزت کی قربت کی تلاش ہے۔ اب یہ بچہ دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے، اب یہ بچہ صرف اور صرف آخرت کی تڑپ میں رہتا ہے۔ اب اس بندے کو معرفت کی جام کی ضرورت ہے۔ یقین جانے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا تو وہ پہچان لیتے ہیں جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے ان سے ملاقات کرنے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے، یا ان سے کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے، یا ان سے دعا کرنے کے لیے کہ آپ دعا کر دیں۔ جو بھی مسئلہ و مسائل ہوتے ہیں، جب کوئی عقیدت مند اپنے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی پہچان لیتے ہیں کہ میرا یہ مرید، میرا یہ چاہنے والا کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے کبھی کبھی ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں اللہ رب العزت کے طرف پہنچا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ کہنے والا کہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ خاموشی سے سن کر اس بات کو درگزر کر دیتے ہیں۔ سب چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا، سب میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ مجھے کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یقین جانے جب آپ کہیں جائیں اور وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے تو آپ ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سوچیں کہ میں جس چیز کے لیے ان کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ چیز درست نہیں ہے، وہ چیز میرے لیے صحیح نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے میرے لیے دعا نہیں کی۔ فوراً اس سے توبہ کر لیں، فوراً اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جاؤں۔ اسی میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے، ہر چاہنے والے کے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کی پیروی کرے، وہ اپنے پیر کی بات پر عمل کرے، وہ اپنے کام کو پیر کے خلاف نہ کرے، بلکہ اس کے مرشد نے، اس کے پیر نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً تب وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، تب وہ انسان جنتی ہو جائے گا، تب وہ انسان اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ اور جب سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے وہ روٹی کا ٹکڑا آپ نے تناول کیا تو یقین جانے جتنے معرفت کے دروازے تھے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھل گئے، اور آہستہ آہستہ آپ کے اندر کیفیت طاری ہو گئی، اور نگاہوں سے تمام
حجاب دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا۔ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش تھی آج اللہ رب العزت نے وہ چیز آپ کو عنایت کر دیا ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اس کیفیت میں گم ہو گئے جب سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کا دل قابو سے باہر ہو گیا تھا اور آپ کی طبیعت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ آپ کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی محبت نہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی قرار نہ رہا، یعنی آپ بے چین رہنے لگے، اور سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اہل حق کا راستہ دکھایا تھا آپ اس کے جانب چلنے لگے۔ آپ نے اس کے جانب چلنے کا پختہ ارادہ کیا۔ جب سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے تمام جلووں کو دیکھا تو خود بخود آپ کے اندر ایک ایسی دیوانگی اور ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ دنیا جو ہے آپ کے سامنے کچھ نظر نہیں آتی۔ آپ کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت باقی نہیں تھی، اور آپ مال و دولت کو سب سے زیادہ حقیر سمجھنے لگے، اور آپ کا دل اللہ رب العزت کے عشق میں مست مگن ہو گیا، اور آپ کا دل تمام دنیا کی عیش و عشرت سے اجتناب کرنے والا بن گیا۔ یعنی یہ سمجھ جائیں کہ آپ اب دنیا میں سوائے اللہ رب العزت کے راضی کرنے کے کچھ اور نہیں سوچتے تھے، صرف یہی سوچتے تھے کہ اب میں اللہ رب العزت کو راضی کروں، اب میں اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ طریقہ رہتا ہے، یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے علوم ظاہری کو حاصل کرتے ہیں، اور علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد پھر وہ علوم باطنی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے بھی اپنے مطلوب تک، یعنی جس چیز کو آپ طلب کرتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے یہی راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، باعمل ہو، شریعت کو جانتا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تب اس کی بات تسلیم کر لی جائے، ورنہ اس کی بات